بیٹوں کو لے کر جناب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچ گئے. روتے روتے دونوں بیٹوں کو قاضی شرح کے گھر لے آئے. قاضی شرح اس وقت کا مفتی تھا، خدا اس پہ لعنت کرے، خدا کا رسول اس پہ لعنت فرمائے، جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا. قاضی کے گھر میں اب آ کے فرماتے ہیں جناب مسلم قاضی میرے بچوں کو امان دے دے. قاضی شرح علی کے احسان یاد کر، یہ اسی علی کے نواسے ہیں. ظالم کہتا ہے میں نہیں دے سکتا. جناب مسلم رو کے فرماتے ہیں علی کے احسان یاد نہیں کرتا، میرے بچوں کو اس وقت امان بھی نہیں دے سکتا، پھر میں مسافر ہو کے تجھ سے صرف اتنا مانگتا ہوں قاضی میرے دونوں بچوں کی کلائیاں تھام کے انہیں پکڑ لے، جیسے ہی میں تیرے سامنے گلی کا موڑ مڑ جاؤں پیچھے سے چھوڑ دے گا. بلا تاریخ کہتی ہے قسمت شہزادوں کو حارث کے گھر لے آئی. اب اس کی زوجہ مومنہ تھی، تفصیلی مضمون ہے، مجھے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا. القصہ مختصر مخبری ہو گئی اور دونوں شہزادوں کو اس ظالم نے ساری رات گھر میں ایک ستون کے گرد باندھ کے انہیں جناب مسلم کی شہادت کا پرسہ دیتا رہا. اگلی صبح دونوں شہزادوں کے سر پہ کپڑا ڈال کے یہ ملعون دونوں شہزادوں کو دریائے فرات کے کنارے پہ لیا. دروغ بر گردن راویان، کچھ کہتے ہیں دریائے دجلہ، کچھ کہتے ہیں دریائے فرات. دریا کے کنارے پہ لے آیا. ایک شہزادہ سامنے کھڑا ہوا، دوسرا شہزادہ سامنے کھڑا ہوا. دنیا کہتی ہے شیعہ روتے ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ مر کیوں نہیں جاتے. واحد غریب ہیں جناب مسلم کے یہ دو یتیم، جن سے دریا کنارے کھڑے ہو کے ظالم نے پوچھا بتاؤ تمہاری آخری حسرت کیا ہے. بڑا شہزادہ تو بڑا تھا، بڑے حوصلے والا، وہ چپ رہا. چھوٹے شہزادے نے ہاتھ باندھ کے کہا میرا آخری وقت ہے، مجھے میری ماں سے ملا دے. اللہ اکبر، ایک جملہ مجھے میری ماں سے ملا دے. مدت ہو گئی میں نے عید ماں کے بغیر کی ہے، مجھے ایک بار میری ماں سے ملا دے. قبلہ تاریخ کہتی ہے ظالم نے کہا میں پوری نہیں کر سکتا. دوسرے شہزادے نے کہا ہم ایک کام کر، جا کے کوفہ کے بازار میں فروخت کر دے، جو مال آیا وہ تو لے لیں. یہ بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں آزاد کر دے، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تیری جنت کے ضامن ہیں. کہتا ہے یہ بھی نہیں کر سکتا، کوئی اور حکم، کوئی اور شرط، کوئی اور بات، کوئی اور وصیت. کہتے ہیں اگر ہماری کوئی شرط بھی نہیں مانتا تو ہمیں وقت آخر 2 رکعت نماز تو پڑھنے دے. کہتا ہے پڑھ لو نماز اگر تمہیں کوئی فائدہ دیتی ہے. قبلہ تاریخ کہتی ہے نماز کی اجازت ملنا تھی. دونوں شہزادے ڈر ڈر کے روتے ہوئے نہر القمہ کی جانب جا رہے، اس دریا کی جانب جا رہے تھے. دونوں شہزادے 2 رکعت نماز کا وضو کرنے کے لیے چند قدم ابھی نہیں چلے تھے، یا پیچھے سے ظالم نے آواز دے کے کہا تمہیں نہیں پتا سادات کا پانی بند ہے، چاہے جو چاہے وہ پیے، سادات کے بچے پانی نہیں پی سکتے. ارے تم کہتے ہو روتے ہیں، میں کہتا ہوں شیعہ رو رو کے مر کیوں نہیں جاتے. قبلہ بہتے دریا کے کنارے پہ ساقی کوثر کے نواسوں نے مٹی کے ساتھ تیمم کیا. قبلہ دونوں شہزادوں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. دونوں شہزادوں کی نماز مکمل ہوئی. یہ تلوار لہرا کے دونوں شہزادوں کے سر پہ آیا. قبلہ یہ پہلے بڑے شہزادے کے پاس آیا، اس نے بڑے شہزادے کے سر پہ یہ جملہ کہوں تو تابوت لے آئیے گا. میرا آخری جملہ، دامن پھیلانا، کسی کی کوئی دعا رکی ہوئی تو معافی، آنسو ہے تو مانگ لینا. میری مائیں بہنیں سیداتیاں مرشداتیاں، یہ آخری جملہ ہے، مانگیے گا شہزادوں کی دکھی ماں سے. یہ بڑے شہزادے کے سر پہ آیا، چھوٹا قریب آیا، اس نے بڑے کی گردن پہ گردن رکھی. اسے نہ مار، بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں. یہ چھوٹے کے قریب آیا، اس نے چھوٹے پہ تلوار چلانے کا ارادہ کیا. بڑا شہزادہ قریب آیا، اسے نہ مار. میری ماں نے کہا تھا بڑے بھائی جو ہوتے ہیں وہ باپ کی جگہ تو چھوٹے بیٹوں کی جگہ ہوتے ہیں. پہلے مجھ پہ تلوار چلا. قبلہ تاریخ کہتی ہے اس نے بڑے شہزادے کو رکوع میں کھڑا کیا، اس نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا. چھوٹے شہزادے نے اپنے نانا علی کا نام بلند کیا. یہاں اس بے غیرت نے تلوار چلائی، وہاں چھوٹے شہزادے نے اپنے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. قبلہ بڑے شہزادے کو شہید کر کے جب یہ چھوٹے شہزادے کی، یہ جملہ کہوں تو تابوت لے آئیے گا، جب یہ چھوٹے شہزادے کی طرف بڑھا، تاریخ کہتی ہے بڑے کو شہید کرنے کے لیے اس نے تلوار کے زور پہ بڑے کو رکوع میں کھڑا کیا تھا. اب تاریخ کہتی ہے جب یہ شہید کر کے مڑا تو چھوٹا شہزادہ خود رکوع میں جا کے کہتا ہے جلدی تلوار مار، میرا بھائی میری راہ دیکھ رہا ہے، اور میرا بڑا بھائی دریا کی لہروں میں رک کے میرا انتظار کر رہا ہے، اور میں تجھے سر جھکانے کا انتظار نہیں کرواتا، اور جلدی تلوار چلا میرا بھائی میرا منتظر.